نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میت کی طرف سے خاص طور پر قربانی کرنا کیسا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اپنی قربانی میں رکھنا کیسا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی دی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میت کی طرف سے قربانی دی؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا کس حد تک درست ہے، اور کیا میت کو کسی بھی طرح قربانی کا ثواب پہنچتا ہے یا میت حصہ دار ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قربانی کرتے رہے جب تک آپ مدینہ میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بطور خاص نہ اپنی کسی فوت شدہ بیوی کی طرف سے قربانی کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں آپ کی فوت ہو گئی تھیں ان میں سے کسی کی طرف سے قربانی کی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی، نہ کسی اور رشتہ دار یا اپنے کسی صحابی کی طرف سے کی۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ بطور خاص کسی بھی میت کی طرف سے، کسی بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر اس نے وصیت کی ہے، نظر مانی ہے، تو وہ آپ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ نبھایا جائے۔ تو اس لیے اگر وصیت کی ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کرتے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کو اس کا ثواب پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہم نے دے دیا۔ ایک قربانی اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لی اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی، یا ایک حصہ ان کے لیے منتخب کر لیا۔ اور بطور دلیل سنن ابی داؤد کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کی، اور بطور دلیل وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قربانی کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس روایت کے صحیح ماننے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر میت وصیت کرے تو قربانی کرنی چاہیے۔ وہ تو ہم ویسے بھی کہتے ہیں یہ حدیث نہ بھی مانیں، اور احادیث میں ہے، صحیح احادیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی نے نظر مانی ہے تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کی نظر کو پورا کیا جائے۔ اس کے سوا اور بھی احادیث ہیں، لیکن کوئی بھی اس معنی کی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ بات ہو کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ جب انسان اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی، ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم جب بھی قربانی کریں گے یا کوئی بھی عبادت کریں گے وہ ہمارے فوت شدگان کو اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، جن نے ہماری تربیت کی، خصوصاً والدین کو اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے اگر کسی گھر سے ایک بندہ قربانی کرتا ہے اور اس کے والدین فوت شدہ ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام کی وجہ سے والدین کو ضرور ثواب ملے گا۔ جیسے کسی کا بچہ نمازی ہے، جب تک وہ نماز پڑھتا ہے تو والدین کو ثواب پہنچتا ہے، صدقہ کرتا ہے والدین کو ثواب پہنچتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، کوئی بھی عبادت یا نیکی یا صالح کام کرتا ہے تو والدین کو ثواب پہنچتا ہے، چاہے والدین زندہ ہو یا مردہ۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی اس قربانی کا زندہ اور مردہ سب لوگوں کو فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، لیکن بطور خاص زندوں کے لیے الگ قربانی کرنا اور فوت شدگان کے لیے الگ قربانی کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، جیسے صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اللہ میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی۔ تو یہ عام حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کی طرف سے، زندوں مردوں سب کی طرف سے آپ نے قربانی کی۔ اس سے بطور خاص یہ کشید نہیں کیا جا سکتا کہ میت کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں اور مردوں سب کا نام لیا، ساری امت کا نام لیا، تو اس سے بطور خاص مردوں کی دلیل ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے
کہ آپ قربانی کریں، جو زندہ لوگ ہیں، جو فوت شدہ آپ کے جو اقرباء ہیں، انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ اور بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح زندہ اور فوت شدگان سب کو ملا کر ساری امت کی طرف سے قربانی کرنا اور یہ کہنا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور دیگر خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی، اسلاف میں سے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھ کر یہ عمل نہیں کیا، یعنی قربانی کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ ساری امت کی طرف سے ہو، لہٰذا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ تو ان کی یہ بات بھی درست ہے، اس سے یہ دلیل نہیں نکلتی کہ آپ میت کے لیے علادہ سے قربانی کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور آپ کا امتیاز معلوم ہوتا ہے۔